پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جب کوئی چیز کھائی ہے یا پی ہے تو بسم اللہ پڑھ کر، بغیر بسم اللہ اگر پڑھے کھائیں گے یا پئیں گے تو روایت میں آتا ہے کہ شیطان اس میں شریک ہو جاتا ہے، اور شیطان جو ہے اس کو بسم اللہ والا کھانا قبول نہیں ہے۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھا رہا تھا تو اس نے بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جب آخری لقمہ رہ گیا۔ اب یہ ہے کہ اگر کوئی بھول جائے تو اس کا حل بھی ہے، بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو اس کا حل کیا ہے وہ بھی اس حدیث میں پتہ چل جائے گا کہ جب آخری لقمہ کھانے لگا تو اسے یاد آیا کہ میں تو بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تھا، تو اس نے پڑھا بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ اس کے اول میں اور اس کے آخر میں، اور وہ آخری لقمہ کھا لیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تبسم، یعنی مسکرانا، لیکن کہکہا لگانا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ کہکہا اور تبسم میں کیا ڈیفرنس ہے؟ وہ یہ ہے کہ کہکہا میں آواز آتی ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آواز سے نہیں ہنستے تھے، صرف آپ کے دندان مبارک نظر آتے تھے۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس میں بھی ایک کلاسیفیکیشن کی ہوئی تھی کہ جب صرف سامنے کے دندان مبارک نظر آتے تو معلوم ہوتا کہ سرکار خوش ہوئے ہیں، لیکن جب آپ کھل کر مسکراتے تو آپ کی داڑھ مبارک بھی نظر آ جاتی تھی، جن کو نواجز کہتے ہیں۔ تو حدیث میں الفاظ ہے بدت نواجز ہو، حضور کی داڑھیں ظاہر ہو گئی، اتنا کھل کر مسکرائے، بس یہی تھا، لیکن کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں لگا۔ اور کہا جاتا ہے کہ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمد سردار احمد، ان کا بھی اس حدیث پر عمل تھا کہ کسی نے پوری زندگی ان کو کہا لگاتے نہیں سنا، مسکراتے تو دیکھا، یہاں تک کہ حدیث پاک پڑھا رہے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبسم فرمانے کا ذکر آیا تو آپ نے فرمایا کہ سب مسکراؤ، کہ اس سے بڑھ کر مسکرانے کا اور موقع کیا ہو سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کی نیت سے مسکرائیں جی۔ اور یہ تو آسان ہی ہے، لیکن یہ ایسے فنافی رسول بزرگ ہوئے ہیں، محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک پڑھائی ہے پوری عمر، اور ہزاروں آپ کے شاگرد ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں تک کہ جو جامعہ نظامیہ رضویہ کے بانی ہیں مفتی عبد القیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بھی آپ ہی کے شاگرد و مرید ہیں، محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ایسے فناف رسول تھے کہ جب حدیث پاک پڑھاتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گریہ فرمانے کا اور آپ کی چشمان اطہر سے آنسو جاری ہونے کا ذکر ہوتا تو آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ یہ مزاج نبوی میں ڈھلنے کی ایک علامت ہے کہ مسکرانا تو آسان ہے نا، کہ بھئی سب مسکراؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی حدیث شریف ہے، جب اس غریب صحابہ نے عرض کیا کہ ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ ہم صدقہ کریں، کیونکہ صدقہ جو ہے یہ بڑی اعلیٰ چیز ہے اسلام میں، اللہ کی راہ میں کچھ دینا، کہ یہ بیماریاں ٹال دیتا ہے۔ حدیث پاک میں داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مرضوں کا، اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقہ کے ذریعے سے، یعنی اللہ کی راہ میں دیں تو بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اب جب وہ غرباء نے عرض کیا کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں تو ہم بھی صدقہ کرنا چاہتے ہیں، تو فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملو، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو مسکرا کر ملنا چاہیے، جسے خندہ پیشانی سے ملنا، تو یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ تو یہ صدقہ تو ہر بندہ ادا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ صدقہ ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں آج کل دیکھیں نا کتنی بیماریاں پھیل گئی ہیں، تو صدقے کے ذریعے بیماریوں کا علاج کرو، تو صدقہ دیتے رہنا چاہیے۔ خوش نصیب لوگ ہیں جو مال کا صدقہ بھی دیتے ہیں، اور وہ اگر چاہیں تو مسکرا کر ملنے سے بھی وہ صدقہ بھی ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اس بندے کو دیکھ کر جس نے آخری لقمہ پر بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھا تھا۔ تو اس بارگاہ رسالت میں صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ تو فرمایا کہ اس بندے کے ساتھ شیطان کھانا کھا رہا تھا، کیونکہ بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھا رہا تھا، تو شیطان اس کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ تو جب اس کو آخری لقمے پر یاد آیا کہ میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا ہوں، تو اس نے پڑھا بسم اللہ اولہ و آخرہ،
تو شیطان نے وہ کھایا ہوا کھانا اگل دیا، کیونکہ شیطان کو بسم اللہ والا کھانا وہ قبول نہیں ہے جس پہ اللہ کا نام لے لیا جائے۔ تو معلوم ہوا کہ جس پہ کچھ اللہ کا کلام پڑھا جائے وہ کھانا باعث برکت ہوتا ہے، اور شیطان اس کھانے کو قبول نہیں کرتا۔ تو بسم اللہ پڑھنے سے اگر بابرکت ہو جاتا ہے، تو اگر چاروں کل پڑھ لیے جائیں اور ختم شریف پڑھ لیے جائے تو اور بابرکت ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کھانا چاہیے، وہ اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتے بھی کیوں نہیں کھانا چاہیے، کہ بسم اللہ پڑھے تب برکت ہوتی ہے۔ تو جب قرآن پاک کی چاروں کل پڑھ لیے گئے ہیں، علم شریف پڑھ لی گئی ہے، اور چند اور آیات تلاوت، اس میں تو اور برکت ہو گئی ہے، وہ تو بابرکت ہے، اس میں تو انشاءاللہ شفائیں ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی۔